سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری سلسلے کی اس نشست میں آج ہم چونکہ شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، لہٰذا اپنے سابقہ خطبوں کی تشریح کی بجائے ان الفاظ کی تلاوت و قراءت اور تشریح کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بطور نصیحت و وصیت اور ارشاد بیان فرمائے۔ امام نے جو بھی کلمات جہاں اور جس مناسبت سے بیان فرمائے ہیں ان میں جو بہترین نقطہ اور سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ تقوی الہی کا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو باتیں بطور ہدیہ دی ہیں اور وہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ نعمت الہی ہے۔ کیا فرمایا معصوم نے معصوم سے، کیا فرمایا باپ نے بیٹے سے، کیا فرمایا امام نے امام سے، کیا فرمایا مولائے کائنات نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ آئیے امام یہ نہج البلاغہ کے خطبات میں سے ایک وہ کلمات قصار کا حصہ کہ جن میں امام نے بہت ساری وہ باتیں جو حقیقت میں ہماری ہدایت کے لیے ہیں، جو حقیقت میں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ہیں، وہ بیان فرمائیں۔ ورنہ امام حسن علیہ السلام اسی گود میں پلے تھے کہ جو باب مدینۃ العلم کے سائے میں وہ مقام پایا کہ علم و معارف کے گوہر ہائے تاباں امام کو حاصل ہوئے۔ مولائے کائنات نے فرمایا یا بنی احفظ عنی اربعا و اربعا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے چار باتوں اور چار باتوں کو محفوظ رکھو، یاد رکھو۔ اب یہ 8 باتیں کیوں نہیں کہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ 8 باتوں کو یاد کرو؟ یہ وہ نہایت فصیح نکتہ ہے جو بلاغت اور فصاحت کے ماہرین اس کو سمجھتے ہیں کہ خطاب میں اس طرح سے جب کہا جائے تو اس سے توجہات کو مرکوز کرنا مقصود ہوتا ہے، جو کہ یقیناً ایک لطیف زاویہ فکر اور اسلوب بیان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، بنیا عام طور پر پیارے بیٹے کو الفاظ میں جب کہا جاتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، امام فرماتے ہیں احفظ عنی اربعا و اربعا، میری طرف سے ان چار باتوں کو یاد رکھنا۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر تو نے ان 4 باتوں پر عمل کر لیا تو دنیا کی کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ضمانت دے رہے ہیں مولا اپنے بیٹے کو ان 4 چیزوں پر عمل کے نتیجہ کی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے بیان کرنے والے کا کہ وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا، در حقیقت ہمارے لیے ہے یہ سب کچھ
کہ اس پر عمل کرنے والوں یاد رکھو میں علی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلی چیز امام کیا فرماتے ہیں؟ ان اغنى الغنا العقل، سب سے بڑی دولت کہ جو تجھے غنی کر دے، جو تجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ عقل ہے۔ عقل کو استعمال کرو۔ عقل کو خدا نے انسان کے لیے ایک ایسا وجہ امتیاز قرار دیا ہے کہ کوئی شخص دوسرا اس میں شریک نہیں، حیوانات اور نباتات اور دوسرے کوئی بھی اس میں شریک نہیں، عقل صرف انسان کو عطا ہوئی۔ اس نعمت عقل کو امام فرماتے ہیں اغن الغنا، ہر چیز سے بے نیاز کر دینے والی نعمت۔ انسان کو جب عقل ملتی ہے، یعنی انسان کو خدا نے جب عقل دی ہے تو اس کا استعمال ہر چیز سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، سب سے بڑی فقیری اور محتاجی بے عقلی ہے، حماقت۔ جو آدمی عقل سے کام ہی نہیں لیتا، نعمت الہی ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اور باقی ائمہ نے بھی عقل کے متعلق مختلف تعبیرات دی ہیں کہ عقل وہ ہے کہ جس سے انسان اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرتا ہے، وہ ہے کہ جو ما یعبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقیر ترین شخص وہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا، حماقتیں کرتا ہے، بے وقوفیاں کرتا ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے۔ انسان جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں اسے۔ سب سے بڑی وحشت یعنی تنہائی وہ کہ جو خوفناک ہو، وہ وحشت، وہ تنہائی کہ جو خوفناک ہو، اسے وحشت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان تکبر کرے، غرور کرے، میں بہت کچھ ہوں۔ بھئی تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے تو جب پیدا ہوا اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تو اپنے آپ کو سنبھال سکتا، تو یہ تو سنبھالنے والے اگر نہ سنبھالتے تو دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ تو وہ علی تھے کہ جو پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آنکھیں بند رکھ کے اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف جب تک نہیں لائے۔ جب آئے تو آنکھیں کھول دیں اور پوچھا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں اپنے آپ کو ان ہستیوں سے قیاس نہ کیا کرو۔ لا یقاس بنا آل محمد، صاف فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا قیاس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو سمجھ جائے تو یقیناً وہ اپنے رب کو سمجھ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ تکبر نہ کرو۔ تکبر سب سے بڑی خوفناک تنہائی ہے، وحشت ہے، ڈراؤنا، ایک ڈر، خوف جیسے کسی کو لاحق ہوتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے بالآخر وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ امام پھر چوتھی جگہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، لوگ بڑے خاندانی تعلق پر نازاں ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ ہیں، ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ہمارا نسب یہ ہے۔ اور پھر حسب یعنی ذاتی کردار، نسب خاندانی تعلق، حسب یعنی ذاتی کردار۔ امام نے یہاں پر خاندانی تعلق کو ذکر ہی نہیں کیا۔ حقیقت میں انسان کا ذاتی کردار جو ہے، جوہر ذات، وہ کیا ہے؟ حسن خلق، خوبصورت اخلاق، پیارا اخلاق۔ انسان جو بہترین اخلاق رکھتا ہو
وہ سب سے مکرم ہوتا ہے، وہ سب سے عزت دار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مقام اور منزلت لوگوں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے۔ تو گویا امام نے اپنے اس بیان میں ان 4 چیزوں کو آگے چل کر پھر اور بھی بہت تفصیل ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کریں، لیکن اتنا یہ ضرور بیان کریں گے کہ ان 4 چیزوں میں اصول زندگی چھپے ہوئے ہیں، آئین سعادت ہے یہ 4 اصول۔ انسان اپنی عقل سے کام لے کہ جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، جو کسی کو عطا نہیں کی، پوری کائنات میں سوائے انسان کے اللہ نے کسی کو نعمت عقل عطا نہیں کی ہے، یہ صرف انسان کا اشرف المخلوقات بنایا تو اسی عقل کے ذریعے، اب اسی کو استعمال کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا ہے تو پھر وہ محتاجی ہے، فقیری ہے، حمق ہے، یعنی وہ حماقت و نادانی، بے عقلی اور وہ شے کہ جو انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کراتی ہے، انسان اس کے ہوتے ہوئے اسے استعمال نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا فقیر ترین انسان ہے، دنیا کا محتاج ترین انسان ہے، دنیا کا ایسا شخص ہے کہ اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی اگر وہ نعمت عقل سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ نعمت عقل کو آج ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شب ولادت کے حوالے سے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان اقوال پر کہ جو حقیقت میں درس سعادت ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اور انشاءاللہ کل بھی اسی سلسلے کو مکمل کریں گے، چونکہ کل کا دن جو ہے وہ بھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اسی جملے، انہی 4 جملوں کی تھوڑی سی تشریح جو باقی امام نے فرمایا، جو حصے رہ گئے ہیں، ان کی ہم وضاحت کریں گے کہ امام چاہتے کیا تھے۔ امام نے اپنے بیان میں ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے؟ امام نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، عقل کے استعمال سے تم اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ اکرم، سب سے مکرم حسب، یعنی انسان کا کردار، جوہر ذات حسن خلق ہے۔ حسن الخلق یہ وہی چیز ہے کہ جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں جگہ دے دیتی ہے، اور انسان دوسروں کے دلوں میں ایسی جگہ پا لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے ادائے احترام میں کمی نہیں کرتے۔ ہمیں اس حسن خلق کو اپنانا چاہیے، اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں رہتے ہوئے حسن خلق کی عملی پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں تمرین کرنی چاہیے، ہمیں مشق کرنی چاہیے حسن خلق کی۔ ہم اچھی زبان استعمال کریں، اچھی بات سنیں، اچھی بات سنائیں، اچھا عمل کریں، اچھا عمل کر کے دکھائیں لوگوں کو۔ کونوا دعاۃ الینا بغیر السنتکم کا مطلب اخلاق ہے، حسن اخلاق، اپنے صداقت و امانت کے عمل سے لوگوں کو اہل بیت اور اللہ کی طرف بلائیں۔ اس مبارک مہینے میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے دن ہیں، یہ دعا کی راتیں ہیں، ان معصومین علیہم السلام سے توسل کی راتیں ہیں۔ ان کے وسیلے کے بغیر ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم تو اللہ سے براہ راست مانگنے سے رہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ اور مذہب غلط ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ان سے مانگنے والے بن جائیں تب بھی بڑی بات ہے۔ ہم ان کے وسیلے سے اپنی بات اللہ تک پہنچائیں تو یقیناً اللہ ہماری بات سنتا ہے اور ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ہماری کاوشوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو تمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مولود مسعود معصوم ہستی کی شب ولادت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہم
اللہ کا تقرب اور اس توسل کو ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بنا کر رہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔